السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو اصل میں میری ایک ملاقات ہوئی، ہمارے ایک شام میں گیا ہوا تھا تو ایک سیکیورٹی گارڈ سے ملاقات ہوئی۔ اس کو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا، پھر وہ کچھ دنوں بعد کہیں غائب ہو گیا تھا اور پھر کچھ دنوں مثلا 2-4-6 مہینے بعد دوبارہ نظر آیا، تو اس سے ہم ملے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہاں تھے، اس نے بتایا کہ میں دوسری کمپنی میں چلا گیا تھا لیکن وہاں کے حالات صحیح نہیں تھے، تو پھر میں یہیں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا چلو بہت اچھی بات ہے، تم آ گئے ہو۔ تو ایسی بات چیت ہوتی رہی، تو میں نے اس کی تنخواہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ میری 18-19 ہزار روپے میری تنخواہ بنتی ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھے ہیں۔ کہنے کہاں اچھے، بس 6,000 روپے تو میرے آنے میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا 6,000 وہ کیسے؟ یہ میں کریم آباد کی بات کر رہا ہوں اور وہ رہتا ہے، اس نے بتایا کہ سرجانی میں جو نیو لیاری ہے یا وہاں سے وہ آتا ہے۔ تو میں نے کہا یار 100 روپے خرچ ہوتے ہیں آنے میں؟ اس نے کہا کہ ہاں، وہ چنگچی میں 2-3 دفعہ تبدیل ہو کر وہ اسے چینج کرنا پڑتی ہوں گی، تو وہ بیچارہ آتا ہے۔ تو میں نے کہا بچے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا بچے میرے چھوٹے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا چھوٹے بچے ہیں؟ کہنے ہاں میری 2 بیٹیاں بڑی ہیں، ایک کی میں نے شادی کر دی ہے، 11ویں میں پڑھ رہی ہے، اور باقی میرے بیٹے چھوٹے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو خیر ہے، اللہ تمہاری مدد کریں۔ تو پھر ایسی بات میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یار تم گھر میں جب جاتے ہو تو کیسے جاتے ہو، مثلا گھر میں داخل ہوتے ہو؟ تو وہ میری بات سمجھا نہیں، پر بہرحال میں نے اس سے کہا کہ یار تم ایسا کیا کرو کہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو زور سے سلام کیا کرو۔ تو وہ میری شکل دیکھنے لگا۔ میں نے کہا دیکھو، صلاح الدین نام تھا اس کا۔ تو میں نے کہا دیکھو صلاح الدین بھائی، ساری چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیے ہیں اور اعمال دیے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں اعمال بتائے ہیں گھر میں برکت آنے کے۔ تو اس سے میری بات تھوڑی توجہ سے سنی۔ تو پھر ہم نے جو سنا ہوا ہے وہ ہم نے اس کو بتایا۔ میں نے کہا کہ بھائی تم جو ہو دیکھو، تم گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کرو، اور جب سلام کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گھر سے روزی کی جو تنگی ہے اس کو دور فرما دیں گے۔ اور پھر تم اگر درود شریف پڑھو گے اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھو گے تو تمہاری اس پڑھنے کی برکت سے تمہارے محلے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو وہ اور بھی حیران ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ تمہارے گھر والے سورہ واقعہ تو مغرب کے بعد پڑھتے ہوں گے؟ تو کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو تم اپنے گھر والوں سے کہو، تمہاری بچیاں ہیں، بیٹی ہے اور تمہاری بیوی ہے، ان سے کہو کہ سورہ واقعہ پڑھیں۔ اور اللہ نے ہمیں جو ہے نا، ہمیں تو بنایا ہے، یعنی مردوں کو بنایا ہے ڈاکیا۔ کہنے لگا ڈاکیا؟ میں نے کہا ہاں دیکھو تمہارے اصل میں، پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ ڈاکیے کیسے۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے گھر والے جو ہے نا، وہ گھر والے اللہ سے مانگیں گے اور پھر اللہ وہ ہمیں دیں گے، اور پھر ہم وہ اپنے گھر والوں کو لے جا کے دے دیں گے۔ تو اس کی بات سمجھ میں آئی تھوڑی سی۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے یعنی ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ بیت المال سے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، یعنی میری بیٹیاں جو ہیں وہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں مغرب کے بعد۔ تو جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو یہ میں نے اس کو چھوٹی سی چیزیں بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ مجھے لکھ کے دے دیں، بلکہ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ یاد رہیں گی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں کوشش کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا چلو میں تمہیں یہ لکھ کے دے دوں گا۔ تو اس وقت میرے پاس پین اور کاغذ نہیں تھا۔ تو میں گھر جب آیا عشاء کے بعد، تو پھر میں نے میرے بیٹے نے مجھے یاد دلایا، عبداللہ نے، کہ بابا آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ انہیں لکھ کے دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں یہ پھر میں نے لکھ کے دیا، اور وہ عبداللہ ان کو، صلاح الدین بھائی کو، وہ دے کر آئے۔ تو میرے بھائیوں سے میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ہر آدمی پریشان ہے، اور بہت بری طرح پریشان ہے اس وقت۔ کیا ہر دور میں ہی انسان پریشان رہتا ہے، خاص کر روزگار کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں جو روزگار کے ہمارے جو اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو ایسے حل کرتی ہیں کہ پھر انسان جو ہے نا وہ اس کو اس کی فکر نہیں رہتی، اور اللہ اس فکر سے جو ہے نا اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے وہ استغفار ہے
کہ ہم کثرت سے استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے روزی کے اور ہمیں ایسی تنگی ایسے نکالیں گے. کہتے ہیں کہ ہر ضیق سے نکالتے ہیں. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یار یہ ضیق کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عبدالوہاب سے میں نے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا ضیق بالکل بند جگہ کو کہتے ہیں جس میں کوئی سوراخ بھی نہ ہو، اس جگہ کو ضیق کہتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا. تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسے ہر ضیق سے نکالیں گے اور ہر مشکل سے اس کے لیے نا جو راستہ دیں گے. اور اس وقت سب میں اپنے چاروں طرف دیکھتا ہوں کہ روزی کے لیے کتنی پریشانی ہے، لوگ کتنی دور سے اپنے شہروں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے ملکوں کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں گئے ہوتے ہیں لوگ. ابھی میں پھر ایک ملا تو وہ مجھے کشمیر کا تھا، وہ مظفر آباد کا، اور وہ بیچارہ وہ یہاں برگر لگاتا ہے. تو میں نے کہا یار تم اتنی خوبصورت جگہ کو تم چھوڑ کر آئے ہو. تو کہنے کا روزی کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اگر تم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے نا تو اللہ رب العزت تمہارے اس روزی کی پریشانی کو تمہارے اپنے علاقے میں اس کو دور کر دیتے. اور تو وہ بھی بڑا حیران ہوا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہماری کمی ہیں، کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے بتایا نہیں کہ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں اور ان کو جو ہے اگر انسان کر لے اور تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال میرا دل چاہا کہ میں آپ سے بھی شیئر کر دوں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہر شخص جو ہے، عورت مرد، سب روزی کے لیے پریشان ہیں، تو روزگار کے لیے پریشان ہیں. تو مسلمان کے لیے تو یہ پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں ہے اگر وہ اعمال پر ہو اور اللہ سے اس کا تعلق ہو، اللہ سے رابطہ ہو، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان چیزوں پر آپ بھی عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اور سورہ واقعہ ہے اور گھر میں سلام کر کے داخل ہونا ہے، پھر وہ جو دعا ہے اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، تو یہ اس دعا کا اہتمام. اس کے بعد جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیں، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، ایک چھوٹا سا درود شریف پڑھ لیں، تو اور اس کے بعد جو 3 دفعہ قل ہواللہ پڑھ لیں. تو آپ کی برکت سے جو ہے نا وہ بہت سارے مسئلے حل ہوں گے اس کی برکت سے. اور کہتے ہیں جو بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوگا تو شیطان پھر اس کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہوتا. اور یہ جو دعا پڑھتا ہے اللہ شیطان کو اس کے گھر سے دور ہی رکھ دیتے ہیں. اس پہ بھی واقعات ہیں، اور خیر واقعات کا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہماری آنکھ غلط ہو سکتی ہے اور ہم سن غلط سکتے ہیں، لیکن جو خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ کسی طرح بھی غلط نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ اس کو ہم خود بھی عمل کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے تاکہ وہ بھی اس مشکل سے نکلیں انشاءاللہ.